ایک لیڈر خداوند یسوع مسیح جو کہتا ہے کہ شاگرد بنا، تو شاگرد وہی بنائے گا جو پہلے خود استاد بنے گا۔ اور یہ کلیسیا کا جو میرا ویژن ہے اور جو میرا مشن ہے، میرا ویژن ہے کہ آپ لوگ اس طرح تیار ہو کہ آپ خداوند کے کلام کو سنانے والے بنے۔ آپ ہمیشہ وہاں نہ بیٹھے رہیں، بلکہ آپ اس جگہ پہ آ کے اپنے ٹیلنٹ کو خدا کی بادشاہت میں بوئیں، اور خدا کی بادشاہت میں بونے کے بعد آپ خدا کے نام کو جلال دیں، تاکہ جہاں کہیں بھی آپ کھڑے ہو تو آپ کو ہمیشہ یاد رہے کہ ایک چھوٹے سے چرچ کے چھوٹے سے پلپٹ پہ میں کھڑا ہو کے خدا نے مجھے استعمال کیا اور آج میں ہزاروں کی تعداد میں کھڑا۔ آمین۔ یہ ہماری سوچ ہونی چاہیے کہ ہم نے لوگوں کو تیار کرنا ہے۔ اور لیڈرشپ جو ہے، لیڈرشپ کے اندر آپ کا جو ایٹیٹیوڈ ہے، اس کا ایٹیٹیوڈ، جو لیڈر کا جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، ایٹیٹیوڈ کہتے ہیں رویے کو، وہ بہت یونیک ہے۔ لیڈرشپ کے اندر جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے وہ بہت یونیک ہوتا ہے لیڈر کا۔ جو فالوورز ہوتے ہیں، جو لیڈر کے پیچھے چلتے ہیں، ان کی تھنکنگ ڈیفرنٹ ہوتی ہے اور لیڈر کی تھنکنگ ڈیفرنٹ ہوتی ہے، کیونکہ دونوں کی اگر ایک ہی ڈیفرنٹ ہو، ایک ہی سوچ ہو، تو خدا کے نام کو کثرت سے جلال ملے۔ لیکن جو لیڈرشپ میں آتے ہیں ان کی تھنکنگ جو ہے بالکل یونیک ہوتی ہے، اور ان کے اندر ایسا فرق پایا جاتا ہے جس سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ واقعی ہی یہ ایک ٹرو لیڈر ہے۔ اور لیڈر جو ہے پہلے فالوور ہوتا ہے پھر لیڈر بنتا ہے۔ اسی لیے خداوند یسوع جب وہ آئے تو انہوں نے یوحنا بپتسمہ لینے والے سے کیا کیا؟ بپتسمہ پایا، کیونکہ وہ فالو کیا خدا۔ اور پھر وہ لیڈرشپ میں جب آئے تو انہوں نے کثرت سے کام کیے۔ اور بہت ضروری ہے کہ لیڈرشپ کے اندر جو لیڈر ہے اس کی ایسی پرسنالٹی ہونی چاہیے، اس کے اندر وہ چیزیں ہونی چاہیے جس سے ہم خدا کے نام کو جلال دینے والے بن۔ اس کا پرسیپشن ایسا ہونا چاہیے، اس کا پرسیپشن کا مطلب ہے خیال، اس کا خیال دوسرے لوگوں سے ہٹ کے ہونا چاہیے۔ اگر میرا بھی یہی خیال ہے کہ آپ سدا میری کلیسیا میں یہ چہرے بھری رہیں تو یہ خیال میرا غلط ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ لوگ تیار ہو اور خدا کے نام کو جلال دیں۔ میرا خیال ہے کہ آپ لوگ یہاں پہ اس مذبح پہ آ کے میرے وہاں پہ مجھے کہیں کہ آپ پاسٹر جی وہاں بیٹھے، آج ہم نے کلام شیئر کرنا ہے۔ یہ میرا خیال ہے، یہ میری سوچ ہے کہ ہم نے کس طرح خدا کے نام کو جلال دینا۔ اگر لیڈرشپ کے بارے میں دیکھیں تو جب خدا نے کل کائنات بنائی تو خدا نے دو ایسے جانور بنائے جس کے اندر لیڈرشپ پائی جاتی ہے، جو ایسے لیڈر ہیں جن کے بارے میں کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں۔ اگر ہم بائبل میں لیڈرز دیکھیں تو ہر لیڈر نے کہیں نہ کہیں مسٹیک کی، اور لیڈر کی غلطی کی وجہ سے بنی اسرائیل قوم نے مار کھائی۔ نبیوں سے لے کے جتنے بھی لیڈر گزرے انہوں نے گناہ کیے، غلطیاں کی، اور سزا کنہوں نے پائی؟ لوگوں نے پائی۔ وہ قوم جو ہزاروں کے لاکھوں کے حساب سے نکلی، جب وہ قید میں گئی تو ہزاروں کے حساب میں رہ گئی، کیونکہ ان کی غلطیوں کی خطاؤں کی وجہ سے لوگ ہمیشہ خداوند کے ہاتھوں سے مارے جاتے تھے۔ اور لیڈر، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ خداوند نے بھی اس پرسنالٹی کو ان دو جانوروں کے اندر رکھا ہوا ہے، جن کے بارے میں آج ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سے دو جانور ہیں۔ پہلا جانور جو ہے ایگل۔ ایگل کتنے لوگ ایگل کو جانتے ہیں؟ ایگل جو ہے یہ برڈ کنگڈم کا کنگ ہے۔ ایگل جو ہے برڈ کنگڈم میں ایک بہت بڑا لیڈر ہے۔ اور دوسرا جو ہے
لائن، جسے ہم شیر کے نام سے جانتے ہیں، اور وہ اینیمل کنگڈم کا کنگ ہے۔ کتنے لوگ جانتے ہیں شیر کو؟ ہم سب جانتے ہیں۔ کتنے لوگوں نے ایگل کو دیکھا ہوا ہے؟ ہم سب نے دیکھا ہوا۔ لیکن ان دونوں کے اندر ایسی خوبصورتی پائی جاتی ہے کہ وہ لیڈر جو ہیں ہمیشہ الگ سوچ رکھتے ہیں۔ اگر آپ ایگل کے بارے میں دیکھیں تو ایگل جو ہے جب آندھی آنے لگتی ہے، طوفان آنے لگتا ہے، جب مشکل پریشانی، حالات اور موسم چینج ہونے لگتا ہے، تو وہ اپنی پرواز کو اس سے اوپر لے جاتا ہے۔ وہ اپنی پرواز کو اس سے اوپر لے جاتا ہے، تو پھر اسے کسی بھی آندھی کا، کسی بھی مشکل پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ اور یہی وہ ایٹیٹیوڈ ہے اس کے اندر جو اسے اس قدر دوسرے سارے پرندوں سے، ساری ڈومین سے، ساری کنگڈم سے الگ کر کے رکھتا ہے۔ وہ مرغیوں کی طرح گولوں میں اور بطخوں کی طرح ایک گول بنا کے نہیں چلتے۔ اس کی پرواز، اس کی اڑان سب سے الگ ہوتی ہے۔ لیڈر کی سوچ، لیڈر کے کام جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ لیڈر کی سوچ جو ہے فالوورز کو لیڈ کرنے کے لیے ہوتی ہے، نہ کہ انہیں ڈومین کرنے کے لیے۔ یعنی کہ میں آپ کے اوپر اپنے آپ کی اپنی سوچ کو نہیں تھوپ سکتا۔ اگر میں کہوں کہ کل آپ نے اس شخص میں نہیں جانا، تو یہ میری سوچ ہے۔ خداوند کے کلام میں نہیں لکھا، خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ جاؤ دنیا کے انتہا تک کس کی منادی کرو؟ انجیل کی منادی کرو۔ یا یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے ایک ہی چرچ میں جانا ہے اور سالوں سال ایک ہی میں رہنا ہے۔ یہ لیڈر کے کام نہیں۔ لیڈر جو ہے وہ اپنے لوگوں کے سکلز کو ڈیولپ کرتا ہے۔ لیڈر جو ہے اپنے لوگوں کو ٹرینڈ کرتا ہے، اور جب وہ ٹریننگ حاصل کر چکتے ہیں تو وہ انہیں بھیجتا ہے۔ یسوع نے کیا کیا؟ یسوع نے اپنے شاگردوں کو کیا کیا؟ ٹرینڈ کیا، اور ان کو دو دو کر کے کیا کر دیا؟ بھیج دیا۔ اور پھر وہ آ کے رپورٹ دیتے تھے کہ خداوند تیرے نام سے بدروہیں بھی بھاگتی ہیں۔ تو لیڈر ایسا ہونا چاہیے جو اپنے لوگوں کو ٹرین کرے۔ خداوند کے شاگرد بہت تھے، لیکن رہ کتنے گئے؟ تھوڑے رہ گئے۔ 12 میں سے بھی 11 ہو گئے، اور اس 11 نے ہی پوری کائنات کا رفتہ بدل دیا۔ اور آج ان کی خدمت کے وسیلہ سے آج ہم اس کلام کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں، پڑھتے ہیں اور خدا کے نام کو جلال دیتے ہیں۔ اور ہم دیکھیں گے کہ یہ دو جانوروں کے بارے میں، اور دو ایسے جن کے اندر یہ ایٹیٹیوڈ پایا جاتا ہے، جن کا رویہ ایسا ہے کہ وہ ہٹ کے سوچتے ہیں۔ اگر آپ سیم وہی سوچ رہے ہیں جو دوسرے سوچ رہے ہیں، تو آپ میں اور مجھ میں اور دوسروں میں کوئی فرق نہیں۔ اگر آپ ہٹ کے سوچ رہے ہیں تو خداوند کی سوچ آپ کی سوچ میں آ کے آپ کو برکت دینے کی قدرت رکھتی ہے۔ اور آج ہم زیادہ ایک لائن کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ لائن کے اندر یہ ایٹیٹیوڈ پایا جاتا ہے، اور وہ اسے ایگزیبٹ کرتا ہے، یعنی اس کی نمائش کرتا ہے۔ وہ اسے بتاتا ہے سارے جانوروں کو کہ میں لیڈر ہوں، میں بادشاہ ہوں جنگل کا۔ اور اس کے اندر یہ چیزیں بلڈن ہیں، وہ کہیں سے بھی لے کے نہیں آتا، اس کے اندر یہ چیزیں آلریڈی ڈیولپ ہیں۔ اس لیے آپ جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، خداوند کی بلڈنگ ساری لیڈرشپ آپ کے اندر موجود ہے۔ یہ آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کس کام میں ٹیلنٹڈ ہیں۔ اگر آپ کالے میں ہیں تو آپ اس ٹیلنٹ کو باہر لے کے آئیں۔ اگر آپ ٹیچنگ میں ہیں تو آپ اس ٹیلنٹ کو باہر لے کے آئیں۔ اگر آپ بچانے میں ہیں تو آپ اس ٹیلنٹ کو خدا کی بادشاہت میں لے کے آئیں۔ اگر آپ اچھے تصویریں کھینچ سکتے ہیں تو آپ اس ٹیلنٹ کو باہر لے کے آئیں، تاکہ خدا کے نام کو جلال ملے۔ اور لائن جو ہے اس کے اندر یہ ایٹیٹیوڈ ہے، اور یہ خداوند نے خود بھی
انہیں بادشاہ کا وہ ایٹیٹیوڈ دیا ہے کیونکہ ان کی سوچ دوسرے جانوروں سے الگ ہے. اسی لیے جو ہے لائن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جنگل کا بادشاہ ہے کیونکہ وہ لیڈر ہے اور اس کی سوچ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. اس کے اندر یہ پوٹینشل ہے کہ جو وہ سوچتا ہے, جو اپنے مائنڈ کو سیٹ کر لیتا ہے, اس نے وہی کرنا ہوتا ہے. اور یہ لیڈر کے اندر ایک خاصیت ہے. اور اگر ہم شیر کے بارے میں دیکھیں تو شیر جنگل کا ٹالسٹ اینیمل نہیں ہے. سب سے ٹالسٹ اینیمل کون سا ہے جنگل میں؟ کون سا؟ جراف. تو شیر کے اندر تو یہ ٹیلنٹ ہی نہیں ہے, وہ سب سے ٹالسٹ اینیمل بھی نہیں ہے. اور جو شیر ہے وہ جنگل کا لارجسٹ اینیمل بھی نہیں ہے. لارجسٹ اینیمل کون سا ہے؟ اور شیر جو ہے جنگل کا ہیویسٹ اینیمل بھی نہیں ہے, وہ اتنا ہیوی بھی نہیں ہے. اور شیر جو ہے جنگل کا سمارٹسٹ اور انٹیلیجنٹ اینیمل بھی نہیں ہے. یہ ساری چیزیں نہ ہونے کے باوجود شیر جنگل کا بادشاہ ہے. آپ چاہے کوئی بھی ایکسکیوز اپنے سامنے رکھ لیں, بٹ یو آر دی لیڈر. یہ آپ کا مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے. آپ کوئی بھی اپنی ایکسکیوز کو آگے لے کے بھی آ جائیں تو بھی میں یہاں پہ کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہوں کہ یو آر دا لیڈر, کیونکہ آپ کے اندر وہی پوٹینشل ہے جو میرے اندر ہے, کیونکہ میں بھی اسی یسوع کے خون سے دھلا ہوں جس سے آپ لوگ دھلے. مجھے بھی اسی یسوع نے میرے گناہوں کو معاف کیا جس یسوع نے آپ کے گناہوں کو معاف کیا. اور وہ خداوند یہاں پہ موجود ہے, اس کی قدرت یہاں موجود ہے. اور جو شیر ہے وہ اتنا انٹیلیجنٹ بھی نہیں ہے, ٹالسٹ بھی نہیں ہے, ہیویسٹ بھی نہیں ہے, لارجسٹ بھی نہیں ہے, لیکن پھر بھی وہ جنگل کا کیا ہے؟ بادشاہ ہے. آپ کچھ بھی ایکسکیوز خداوند نہیں کر سکتا. خداوند میں یہ کام نہیں کر سکتا, خداوند میں یہ نہیں کر سکتا, لیکن خداوند ہمیں کہتا ہے کہ تم جب کھڑے ہو جاؤ گے تو تم نہیں بولو گے, بلکہ کون بولے گا؟ میرا پاک روح تم میں ہو کے بولے گا. ہمیں صرف کھڑے ہونے کی ضرورت ہے, خداوند ہمارے بیچ میں کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے. آمین. کیونکہ یہ خداوند کے کام ہے. اور یہ ایک لیڈر کے اندر ایڈوانٹیج کو ڈس ایڈوانٹیج میں بدل دیتے. لیکن آپ نے اپنے سکلز کو, اپنے آپ کو اس طرح ڈیولپ کرنا ہے, آپ نے کھڑا ہونا ہے اور خداوند نے کام کرنا شروع کر دینا. جب میں نے خداوند کے آگے اس کلیسیا کا رکھا تو 3 دن کے اندر خداوند نے مجھے جواب دیا. پہلے دن نہیں ملا, دوسرے دن نہیں ملا, تیسرے دن نہیں ملا, اور چوتھے دن خداوند نے مجھے کہا کہ آپ اپنے پیج کو کریٹ کرو اور اس کا نام J&M انٹرنیشنل منسٹری. خداوند نے مجھے لوگو دیا, اور جو میرے لوگوں کے اندر 4 کلر ہیں وہ ٹیبرنیکل کے جو لاسٹ ٹائم آئے تھے میں نے بتایا تھا کہ خیمہ اجتماع کے اندر جو 4 کلر تھے وہ خداوند نے اس لوگوں کے اندر مجھے 4 کلر دیے, جسے ہم نے خداوند کی مرضی کے مطابق بہت خوبصورت. اور جو خداوند چاہتا ہے اگر آپ اسے کرنا شروع کریں گے تو خداوند آپ کی زندگی میں کثرت سے کام کرے گا. کیونکہ خداوند چاہتا ہے, غور سے سنیے گا, اگر بھیڑوں کی آرمی کو اگر شیر لیڈ کرے, اگر بھیڑوں کی آرمی کو شیر لیڈ کرے تو شیروں کی آرمی جو کہ بھیڑ لیڈ کر رہا ہے وہ آرمی کو ڈیفیٹ کر دے گی. جو بھیڑوں کی فوج ہے اگر اس کو ایسا لیڈر لیڈ کرے تو وہ بھیڑیں جو ہیں وائلنٹ شیر بن جاتی ہیں, کیونکہ جو شیر ہے وہ ہمارا لیڈر ہے اور وہ ہے یہودا کا شیر ببر. اگر وہ ہمیں لیڈ کرتا ہے تو یہ بھیڑیں بھی جو ہیں, ہم سب جو ہے خدا کے وائلنٹ واریر بن جاتے ہیں.
کیونکہ ہمارا لیڈر جو ہے وہ شیر ببر ہے. اگر ہم اسے فالو کرتے ہیں اور اگر ہم اس شخص کو فالو کرتے ہیں جو دروازے پہ دبک کر بیٹھا ہوا ہے, کس کی طرح؟ شیر کی طرح. اگر وہ ہمیں لیڈ کر دے تو پھر وہ ہمیں کیا کر دے گا؟ پھاڑ دے گا. ہماری زندگیوں میں ہم مشکلوں پریشانیوں کا سامنا کرنا شروع کر دیتے. اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں جو لیڈ کر رہا ہے وہ کیسا ہے, ہماری سوچ کیسی ہے. ہماری سوچ جو ہے ایک جنریشن آگے ہونی چاہیے, کیونکہ ہمارے زمانے میں جب ہم کھیلتے تھے تو ہم فٹ بال سے کھیلتے تھے, بیٹ سے کھیلتے تھے, لیکن آج کل جو بچے کھیلتے ہیں وہ ٹیبلٹ سے کھیلتے ہیں. انہیں کوئی بھی چیز چاہیے وہ ٹیبلٹ میں ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اور وہ جلدی سے کھیلنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایک سوچ کے اندر ڈیفرنٹ ہے. سوچ کے اندر ڈیفرنٹ اس لیے ہے کیونکہ ایج اور ٹائم کا گیپ ہے. اور یہی وہ چیز ہے جو کہ لائن کی سوچ جو ہے ہمیشہ یہی رہتی ہے کہ آج میں نے ہاتھی جو ہے جنگل کا ہیویسٹ اینیمل کہہ سکتے ہیں, لارجسٹ اینیمل کہہ سکتے ہیں, بہت ہیوی ہے وہ. لیکن جب وہ شیر کو دیکھ لیتا ہے, حالانکہ اگر وہ شیر کے اوپر اپنے پاؤں رکھے تو شیر ویسے ہی مر جائے گا. اس کے اندر اتنی طاقت ہے, اس سے 10 ٹائم زیادہ طاقت ہوگی اس کے اندر, لیکن اس کا ایٹیٹیوڈ کیسا ہے. آپ کا ایٹیٹیوڈ ہی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ کا رویہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. اگر آپ کے اندر وہ خوف ہے جو ہاتھی جب شیر کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر ایک خوف آ جاتا ہے کہ یہ مجھے کھانے کے لیے آ رہا ہے. ہاتھی بہت بڑا ہے, اگر وہ شیر کے اوپر پیر رکھ دے اور اپنی سونڈ سے مارے اسے تو وہ شیر کو اٹھا کے کہاں سے کہاں پھینک سکتا ہے. لیکن ایک مائنڈ سیٹ ہے اس کا, چاہے کتنے ہی بڑی چیزیں ہمارے سامنے کیوں نہ آ جائیں, چاہے کوئی بھی مشکل پریشانی ہمارے سامنے کیوں نہ آ جائے, اگر ہمارا مائنڈ سیٹ ہے تو کوئی ہمیں خداوند سے جدا نہیں کر سکتا. اور یہ خداوند کی پاک مرضی ہے, کیونکہ اس کے اندر, شیر کے اندر جو ہے یہ ایٹیٹیوڈ پایا جاتا ہے. اور اتنا بڑا شیر, اتنا بڑا, اتنا لمبا جراف, شیر اور گینڈا جسے کہتے ہیں ہائپو, جو کہ دریائی گھوڑا جسے اردو میں کہتے ہیں, اس کا سائز جو ہے اتنا ہیوی ہے, لیکن پھر بھی وہ اس چھوٹے سے شیر کو جو بلی کی شکل کا لگتا ہے دیکھتے ہی ڈر جاتا ہے, کیونکہ اس کے اندر لیڈرشپ کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ شیر کے اندر پایا جاتا ہے. اور وہ سب ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے شیر کو دیکھ کے ریسپیکٹ کرتے ہیں. شیر کی اس لیے ریسپیکٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ انہیں پتا ہے کہ یہ اب ہمیں کھانے کے لیے آ رہا ہے. اور شیر کا مائنڈ سیٹ ہے کہ یہ میرا لنچ ہے. اس کا یہ مائنڈ سیٹ ہے شیر کا کہ یہ میرا لنچ ہے, اسی لیے وہ کنگ کہلایا جاتا ہے. نہ تو وہ ہیویسٹ ہے, نہ وہ لارجسٹ ہے, نہ وہ ٹالسٹ ہے, نہ وہ انٹیلیجنٹ ہے, لیکن اس کا مائنڈ سیٹ ہے آج میں نے اس ہاتھی کو کھانا ہے, آج میں نے اس ہیویسٹ اینیمل کو کھانا نہیں کھانا. تو یہ آپ کے مائنڈ سیٹ کے اوپر. یہ کلیسیا کوئی بزنس کے لیے نہیں میں نے بنائی, یہ کلیسیا خداوند کے نام سے مجھے ملی ہے. اگر اس کلیسیا کے لیے اگر میری سوچ ہے, میرا ویژن ہے, تو وہ ایک بزنس نہیں ہے, وہ اس کلیسیا کی بڑھوتی کے لیے ہے تاکہ خدا کے نام کو جلال ملے. مجھے بزنس کرنا ہوتا تو میں کلیسیا میں نہیں آتا, میں اپنی جاب کرتا ہوں. خداوند کا شکر ہے کہ خداوند نے مجھے رسپیکٹڈ سیلری دی ہوئی ہے جس سے میرے سارے خرچے پورے ہو جاتے ہیں. مجھے بزنس کا کوئی شوق نہیں اور نہ ہی میں انٹرسٹڈ ہوں کسی بزنس میں. ہاں ایک بزنس میں ضرور کرتا ہوں, میں سول ٹریڈنگ کرتا ہوں. یہ میرا بزنس ہے کہ میں سول ٹریڈنگ کرتا ہوں. ان لوگوں کو بچانے کی ٹریڈنگ کرنے کا بزنس ضرور کروں گا کیونکہ خداوند نے مجھے اس بزنس کے لیے چنا ہے.
اور وہ ہے سول ٹریڈنگ، یعنی کہ میں چاہتا ہوں کہ گناہگار خداوند کی بادشاہت میں آ جائیں، یہ میرا بزنس ہے۔ اور نے اس بزنس کے لیے اس ناچیز کو چنا تاکہ اس کے نام کو جلال ملے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں ان ساری چیزوں کو، جب ہم ہاتھی کو دیکھتے ہیں، شیر کو دیکھتے ہیں، تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک ہی چیز کا پتہ چلتا ہے کہ لیڈرشپ جو ہے مائنڈ سیٹ ہے۔ آپ کا اگر مائنڈ سیٹ ہے تو کوئی آپ کو چاہے کچھ بھی کہہ دے، آپ نے وہی کرنا ہے جہاں آپ کا مائنڈ سیٹ ہے۔ یہ مائنڈ سیٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کا مائنڈ سیٹ نہیں تو کوئی آپ کو ایک فون کرے، 2 فون کرے اور چوتھے فون میں آپ کلیپس ہو جاؤ، کیونکہ آپ کا مائنڈ سیٹ نہیں ہے۔ اور لیڈر جو ہے وہ مائنڈ سیٹ اس کا ہوتا ہے۔ اور جب خداوند کی بادشاہت کے لیے آپ اپنے مائنڈ کو سیٹ کر لیں گے، تو خداوند جو ہے ہماری زندگی میں اپنا جلال ظاہر کرنا شروع کر دے گا۔ اور ہم خداوند کے کلام میں دیکھیں گے کہ خداوند کے کلام میں بہت سے لیڈر تھے، ایسے لیڈر جن کی غلطی خطاؤں کی وجہ سے لوگوں نے سزا پائی۔ روحانی لیڈر، چھوٹے موٹے لیڈر نہیں، ہارون جیسے لیڈر جنہیں خدا اس کی غلطی کی وجہ سے لوگ لیڈر بننا مائنڈ سیٹ ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کا مائنڈ سیٹ نہیں تھا ہارون کا، اس لیے لوگوں کے بہکاوے میں آ کے اس نے کیا بنا دیا؟ بچڑا بنا دیا۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ لوگوں کی ٹیون پہ ڈانس نہ کریں، بلکہ ہمیشہ خداوند کی آواز پر دھیان کریں۔ ہاللیلویا۔ ہارون نے یہ غلطی کی کہ وہ لوگوں کے بہکاوے میں اس کی ٹیون پہ، لوگوں کی ٹیون پہ اس نے ڈانس کرنا شروع کر دیا۔ جب خدا کے خادم لوگوں کی ٹیون پہ ڈانس کرنا شروع کر دیتے ہیں تو خداوند جو ہے اس کی پنشمنٹ کسے دیتا ہے؟ اس سے بھی دیتا ہے اور ان لوگوں کو بھی دیتا ہے۔ اور یہی ہارون نے کیا۔ بچڑا تو ہارون نے بنا لیا، لیکن وہ خود جا کے اس نے کہا کہ ان کے بہکاوے میں۔ اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو آپ سنتے ہیں، کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ ایمان کس سے پیدا ہوتا ہے؟ سننے سے۔ اور سننا کہاں سے ہے؟ مسیح کے کلام میں سے۔ جب آپ مسیح کے کلام میں سے سنیں گے تو خداوند آپ کے ایمان کو پختہ کرے گا، خداوند آپ کو بڑھائے گا، خداوند آپ کو برکت دے گا، اور خداوند آپ کی زندگی میں اپنا جلال ظاہر کرے گا۔ اور یہی وہ ڈیفرنٹ ہے فالوورز میں اور لیڈرز میں۔ وہ فالوورز جو لیڈرز کو ڈومینیٹ کرتے ہیں وہ لیڈر نہیں رہتا۔ اسی لیے ہارون کے جو اپنے بچے تھے، چھوٹی سی غلطی سے خداوند نے انہیں مار دیا۔ کیونکہ اگر آپ ایک قوم کو لیڈ کر رہے ہو، ایک کلیسیا کو لیڈ کر رہے ہو، تو آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ کے بچے، آپ کے لوگ خداوند میں بڑھ رہے ہیں یا نہیں بڑھ رہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور آج خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں، میں اوپنلی کہتا ہوں کہ جس کے اندر یہ ٹیلنٹ ہے وہ یہاں پہ آئے، مجھے بتائے، میں اسے ہیلپ کروں گا تاکہ وہ یہاں پہ آ کے خدا کے پیغام کی منادی کرے، وہ خداوند کے کلام کو تیار کرے تاکہ وہ سنائے اور اپنے اندر اس اسکل کو ڈیولپ کرے تاکہ خدا کے نام کو جلال ملے۔ ہاللیلویا۔ اپنے آپ کو خداوند کے لیے تیار کرنا یعنی کہ اپنے ایٹیٹیوڈ کو بنانا، اپنے رویے کو بنانا ہے کہ میں نے آج سے یہ سوچ لے کے جانی ہے کہ خداوند اب میں نے یہاں پہ ساری زندگی نہیں بیٹھے رہنا، میں نے یہاں پہ آنا ہے اور یہاں سے میں نے پوری دنیا میں تیرے نام کو جلال دینا ہے۔ آج ہم نے اپنی سوچ کو، آج ہم نے اپنے ایٹیٹیوڈ کو بدلنا ہے، آج ہمیں اپنے رویے کو بدلنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم خدا کے نام کو جلال دینے والے بنیں۔ کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم خدا کے نام کو جلال دیں لیکن انہیں موقع ہی نہیں ملتا۔ آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے، آپ کے پاس موقع نہیں ہے۔ لیکن یہ کلیسیا کا ایک ہی ویژن ہے اور ایک ہی مشن ہے
کہ لوگوں کو تیار کریں تاکہ خدا کے نام کو چلا دیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ خداوند بہت جلد آنے والا ہے، لیکن ہم اپنی ہی مارا ماری میں لگے ہیں، اور کون بیچ میں پس رہا ہے؟ لوگ۔ ہمیں لوگوں کو تیار کرنا ہے تاکہ وہ خدا کے نام کو جلال دینے والے بنے۔ میرا خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کلیسیا میں جتنے لوگ آتے ہیں اس میں سے 3 ایسی فیملیاں ہیں جسے خداوند نے مجھے بتایا ہے وہ بہت جلد اس کلیسیا کو چھوڑ کے دوسرے ملک میں مائگریٹ ہونے والے ہیں۔ 3 ایسی فیملیز ہیں، اور 3 میں سے 2 جو ہیں وہ پہلے چلی جائیں گی، جو تیسرا ہے وہ میرے ساتھ کچھ عرصہ تک رہے گا، اور پھر خداوند اسے تیار کر کے اسے بھی لے کے جائے گا، اور وہ ہمیشہ خدا کے نام کو جلا دیں گے۔ آمین۔ یہ خداوند جو ہے اس طرح لوگوں کو تیار کرنے والا۔ ہم نے اپنی چیئرز کو نہیں بننا، ہم نے اپنے مائنڈ سیٹ کو ریڈی رکھنا ہے کہ ہم نے خدا کے لیے کام کرنا ہے، ہم نے خداوند کے لیے روحوں کو جیتنا ہے۔ میں نے جس طرح کہا کہ میرا یہ بزنس ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس بزنس میں آپ میرے پارٹنر بنیں اور ہم سب مل کے سول ٹریڈنگ کریں۔ بہت سی ٹریڈنگز ہوتی ہیں دنیا میں، لیکن سول ٹریڈنگ صرف یسوع کرتا ہے۔ وہ گناہ گاروں کو اپنے پاس آنے دیتا ہے، اور پھر انہیں نجات دیتا ہے، اور پھر انہیں رہائی دیتا ہے، برکت دیتا ہے، اور ان کے وسیلہ سے خدا کے نام کو جلال ملتا ہے۔ ہم میرے ساتھ مل کے خدا کے نام کو جلال دینے کے لیے کھڑے ہوں۔ میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں اپنے پیارے بھائی انور کے لیے کہ خداوند نے انہیں بیٹھے ابھی ختم نہیں ہوا، میں نے اپنے بھائی کا نام لیا ہے۔ میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں اپنے پیارے بھائی انور کے لیے جنہوں نے مجھے گاڑی دی تاکہ لوگوں کو القدس سے لایا جائے۔ ان کی اس خدمت کے لیے میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں۔ میرے پیارے بھائی نے مکسر دیا، ان کی خدمت کے لیے میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور جتنے آپ نے ہدیے نذرانے اور جو خدا کے گھر میں دیے، ان سے ہم نے یہ سارے مائکس لیے ہیں۔ ہمیں اپنی ہر چیز کیلکولیٹ کرنی چاہیے کہ ہم خدا کی بادشاہت میں جو بول رہے ہیں وہ واقعی بادشاہت میں یوز بھی ہو رہا ہے یا اپنے ہی گھر کے خرچے پورے ہو رہے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارا مائنڈ سیٹ، ہماری کیلکولیشن، ہماری ہر چیز جو ہے وہ وقت پہ ہونی چاہیے۔ اور جیسے کہ ہم لائن کے بارے میں دیکھتے ہیں تو لائن کا جو سسٹم ہے، آپ کا بلیف سسٹم جو ہے آپ کے ایٹیٹیوڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ کا بلیف سسٹم یہ ہے کہ میں نے آج یہ کام کرنا ہے۔ شیر کا یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ آج میں نے گینڈے کو یا ہاتھی کو یا جراف کو کھانا، یہ اس کا مائنڈ سیٹ ہے، اور اسی مائنڈ سیٹ سے اس کا بلیف سسٹم ڈیولپ ہوتا ہے، اور جب بلیف سسٹم ڈیولپ ہوتا ہے تو وہ اس کے ساتھ جا کے ایکشن کرتا ہے۔ جب وہ ایکشن کرتا ہے تو وہ سکسیسفل ہو جاتا ہے۔ آج ہم نے اپنے مائنڈ سیٹ کو، اپنے بلیف سسٹم کو اس طرح تیار کرنا ہے تاکہ خدا کے نام کو جلال ملے۔ ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے خدا کے نام کو جلال ملے، اور کوئی مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم خدا کے جلال کے لیے استعمال ہو، کیونکہ جب ہمارا مائنڈ سیٹ ہو جاتا ہے تو افسیوں کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 20ویں آیت میں ہم دیکھیں گے۔ افسیوں کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 20ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، اب جو ایسا قادر ہے کہ اس قدرت کے موافق جو ہمیں تاثیر کرتی ہے، ہماری درخواست اور خیال سے بہت زیادہ کام کر سکتا ہے۔ ہمارا خیال کیا ہے؟ ہماری سوچ ہے، اور جب اس سوچ میں ہمارا خداوند آ جاتا ہے تو وہ ایسا کام کرتا ہے کہ ہماری سوچوں سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ اور یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ لیڈرز کے اندر پائی جاتی ہے۔ لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو ڈسکور کرتا ہے۔ لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنے ٹیلنٹ کو، اپنی چیزوں کو ڈسکور کرتا ہے۔ اگر آج آپ ڈسکور کرنا شروع کریں تو لوگ جلدی سے آپ پہ انگلی اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ جب آپ اپنے ٹیلنٹ کو ڈسکور کرنا شروع کریں گے، کیونکہ ہماری سوسائٹی ہمیں الاؤ نہیں کرتی کہ ہم لمٹ کو کراس کریں۔ جب ہم لمٹ کراس کرتے ہیں، اپنے ٹیلنٹ کو دکھاتے ہیں،
مرضی کے مطابق ہوتا ہے، کیونکہ لیڈر کے اندر آلریڈی یہ بلیف سسٹم ہوتا ہے کہ جو ٹیلنٹ اس کے اندر ہے وہ اسے باہر لے کے آئے، اور جب تک وہ باہر نہیں لاتا تب تک وہ اندر ہی اندر اپنے اس ٹیلنٹ کو اتنا بناتا رہتا ہے، اتنا بڑھاتا رہتا ہے کہ ایک دن وہ ٹیلنٹ جو ہے لاوا بن کے پھوٹ جاتا ہے۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں جو آج خداوند مجھے اور آپ کو سکھاتا ہے تاکہ ہم خدا کے نام کو جلال دینے والے بنے، کیونکہ خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس کے نام کو جلال دیں۔ میں بار بار ایک ہی ٹاپک آپ کو بتا رہا ہوں کہ لیڈرشپ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو تیار کرنا ہے۔ لیڈرشپ یہ نہیں، کیونکہ خداوند جو ہے ٹرو لیڈر ہے اور اس نے فالوورز ریڈی نہیں کیے، اس نے لیڈرز بنائے۔ خداوند یسوع جو ہے ٹرو لیڈر، اس نے لیڈرز بنائے۔ آج جو لیڈر بنتے ہیں وہ فالوورز بناتے ہیں، لیکن آج خداوند مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے سکھانا چاہتا ہے کہ ہم نے لیڈرز تیار کرنے ہیں، ہم نے فالوورز تیار نہیں کرنے۔ آپ جتنے یہاں پہ بیٹھے ہیں آپ سب لیڈرز ہیں، چاہے کوئی کوائر کا لیڈر ہو، چاہے کوئی ٹرانسپورٹ کا لیڈر ہو، چاہے کوئی ساؤنڈ سسٹم کا لیڈر ہو، چاہے وہ کچھ بھی کام کرتا ہو، آپ لیڈرز ہیں۔ You born as a leaders، کیونکہ خداوند نے آپ سب کو لیڈر بنایا ہے، کیونکہ ہم اس لیڈر کے کیا ہیں؟ بیٹے بیٹیاں ہیں، اور جس کے ہم بیٹے بیٹیاں کہلاتے ہیں وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور ہم کون ہیں؟ شاہی کانوں کا فرقہ۔ تو ہم نارمل لوگ نہیں ہیں، we are born as a leader۔ ہم جو ہے لیڈرشپ لے کے پیدا ہوئے، کہتے ہیں نا گولڈن سپون لے کے یہ پیدا ہوا ہے۔ ہم اپنی رگوں میں، اپنی سوچوں میں، اپنے بلیف سسٹم میں یسوع کو لے کے پیدا ہوئے، اور وہ ہمارا ٹرو لیڈر ہے۔ جب ہم اس کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں تو وہ ہمیں وہ چیزیں سکھائے گا جو وہ خود کرتا ہے۔ خداوند یسوع کیا کرتے تھے؟ لیڈر ریڈی کرتے تھے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ انکریج کرنا ہے لوگوں کو۔ لیڈر کا کام ہے انکریج کرنا، نہ کہ ڈیموٹیویٹ کرنا۔ لیڈر کا کام ہے لوگوں کو بڑھانا۔ لیڈر کا یہ کام، لیڈر کا کام ہے کہ لوگوں کو ان کے سکلز میں ڈیولپ کرنے میں ان کی ہیلپ کرنا۔ اور لیڈر جو ہے ہمیشہ یہ سوچے کہ ہمیشہ یہ لوگ جو ہے میرے ساتھ نہیں دیں گے، کیونکہ خداوند نے کہا ہے کہ جا کے قوموں کو شاگرد بناؤ۔ آپ پاکستان سے، انڈیا سے، کہیں سے بھی ہو، آپ سب ایک ہی جگہ کے نہیں ہیں۔ ہم سب جو ہے الگ الگ جگہ سے آئے ہیں۔ جب ہم یہاں سے اپنے لوگوں میں جاتے ہیں تو وہ ہمارا ٹائم ہوتا ہے کہ ہم اپنے لیڈرشپ سکلز کو ڈیولپ کریں۔ ہم نے جو سیکھا ہے وہ ہم لوگوں کو بتائیں تاکہ ہم خدا کے نام کو جلال دینے والے بنیں۔ ہاللیلویہ۔ جب ٹائم بہت جلدی سے بھاگ گیا، یہ جو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں گا اور اس کے ساتھ ہی میں اسے وائنڈ اپ کروں گا۔ جب ایک گاڑی بنائی جاتی ہے اور اس گاڑی کے اندر ایک سپیڈ بریکر لگایا جاتا ہے، میٹر لگایا جاتا ہے، تو وہ گاڑی جو ہے ایک ہی ماڈل کی ہوتی ہے، اور اس 4-5 گاڑیوں میں جتنے بھی ان کے پروڈکٹ ہوتے ہیں ایک ہی میٹر لگایا جاتا ہے۔ لیکن سوسائٹی اور لوگ جب ان کے پاس آ جاتی ہے، جب وہ اسے چلانا شروع کرتے ہیں تو وہ ان کی سپیڈ کے اوپر انہیں پابندی لگا دیتے ہیں۔ ان کی سپیڈ کے اوپر اس لیے پابندی لگائی جاتی ہے کہ یہ آگے نہ بڑھ سکے۔ اور پھر دیکھ رہے ہیں آپ ہر جگہ پہ لکھا ہوا ہے 80 کا روڈ ہے، 60 کا روڈ ہے، 40 کا روڈ ہے۔ گاڑیاں آپ کے پاس 220 تک کی ہیں، لیکن آپ اس سے آگے نہیں چلا سکتے، کیونکہ لوگ آپ کو، سوسائٹی آپ کو کنٹرول کرتی ہے۔ سوسائٹی آپ کو آپ کے اندر کا جو پاورفل مین ہے، جو اندر کی آپ کی پاورفل ول ہے، اسے باہر نہیں آنے دیتی۔ وہ آپ کو ہمیشہ کسی کارنر میں فٹ کر کے رکھتی ہے تاکہ آپ سٹینڈ نہ لے سکیں۔ اور جس دن آپ سٹینڈ ہو جاتے ہیں
उस दिन आप चलना शुरू कर देते। जब बच्चा खड़ा होना शुरू हो जाता है तो फिर वो क्या करता है? चलना शुरू कर देता है। वो तब तक नहीं चलता जब तक वो खड़ा नहीं होता। और सोसाइटी जो है, लोग जो हैं, हमें हमेशा फिट करके रखते हैं कि आप इस जगह पे बड़े फिट हैं, आप यहां से ना हटना। जब आप स्टैंड लेंगे, जब आप स्टैंड हो जाएंगे उस जगह पे, तो लोग आपको वहां से पुल करेंगे कि ये स्टैंड क्यों हो गया, इसकी तो लिमिट इतनी है, इसने क्रॉस क्यों कर दी। जब आप लिमिट को क्रॉस करते हैं तो लोग आपके अगेंस्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये एक नेचुरल चीज है। हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारा एनवायरमेंट, हमारी सोसाइटी हमें अलाउ नहीं करती कि हम अपनी उस पावरफुल चीज को बाहर लेके आए और लोगों को बताएं कि खुदा ने हमें किस चीज से मसा किया। और बहुत से लोग उसी चीजों को अपने अंदर लेके ऐसे ही मर जाते हैं, क्योंकि लोग उन्हें बढ़ने नहीं देते। लेकिन आज खुदावंद मुझे और आपको इस बात के लिए तैयार करता है कि हम अपने बिलीफ सिस्टम को रेडी करें, क्योंकि जो एटीट्यूड है वो आपके अंदर के एट्रीब्यूट को चेंज करता है, और जो एट्रीब्यूट है वो आपके अंदर के एल्टीट्यूड को चेंज करता है। आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो आपकी मेंटालिटी है, आपकी सोच है कि आपकी सोच लोगों के लिए कैसी है। अगर मेरी सोच आपके लिए ये है कि ये चर्च भर जाए, तो ये सोच मेरी है, आपकी नहीं है। आज अगर मेरी ये सोच है कि आप सब लीडर बने और खुदा के जलाल के लिए तैयार हो, तो ये सोच में खुदावन मेरी मदद करने की कुदरत रखता है, क्योंकि वो चाहता है कि उसके नाम को जलाल में। तो आपकी सोच आपके लीडरशिप स्किल को मैनिफेस्ट करती है, यानी कि उसे आगे लेके आती है, और आपका पोटेंशियल जो है वो इस तरह बढ़ना शुरू हो जाता है। और जब हम इन सब चीजों को देखते हैं तो खुदावंद हमारी जिंदगियों में जलाल जाहिर करता है, क्योंकि जब आपका एटीट्यूड जो है आपके एट्रीब्यूट से मैरी करता है, यानी एंगेज हो जाता है, मिल जाता है। एटीट्यूड कहते हैं रवैये को, और एट्रीब्यूट का यहां पे मतलब है कि वो गिफ्ट जिसके साथ खुदावन ने आपको पैदा किया, जो आपके अंदर ऑलरेडी इनबिल्ट है, वो आपका एट्रीब्यूट है। और जब एट्रीब्यूट के अंदर, जब हम उसे एटीट्यूड के साथ मैरी करते हैं, जो गिफ्ट के साथ हम बॉर्न हुए, फिर हम उसे ट्रेन करते हैं। जब बच्चा बड़ा होता है तो हम इसे स्कूल भेजते हैं, जो किसके स्किल्स है, देखने के, बोलने के, सूंघने के, बात करने के, इसलिए हम उसे स्कूल भेजते हैं ताकि वो ट्रेन हो। जब वो ट्रेन हो जाता है, फिर वो स्कूल से कॉलेज में जाता है, कॉलेज से यूनिवर्सिटी में जाता है, और फिर वो अपने उस स्किल को जिसके साथ वो बॉर्न हुआ था उससे दुनिया को दिखा सकता है। हालेलुया। इसीलिए आपका एटीट्यूड, एट्रीब्यूट और एटीट्यूड बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चीजें आपके अंदर ऑलरेडी मौजूद है। एटीट्यूड आपका रवैया, आपका माइंडसेट है, और एट्रीब्यूट जिसके साथ, जिस गिफ्ट के साथ आप पैदा हुए हैं, और आप जिसके साथ पैदा हुए हैं, जब आप उसमें ट्रेन होना शुरू होते हैं तो खुदावंद आपको बढ़ाना शुरू कर देता है। और यही वो एबिलिटी है हमारे अंदर कि हम अपनी उस एबिलिटी को खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल करें, क्योंकि जो हमारी एबिलिटी है वो खुदावंद ने हमें हमारी बॉर्न होने के वक्त हमारे अंदर रखी, और हम इस लायक है कि हम अपनी एबिलिटी के सामने अपनी एक्सक्यूजेस को ना लेके आए। जब हम अपने एक्सक्यूजेस को ले आते हैं तो अपनी एबिलिटी को और अपने टैलेंट को, अपनी मेंटालिटी को हम ब्लॉक कर देते हैं, हम रोक देते हैं कि हम नहीं कर सकते। बहुत से लोगों को अगर मैं कॉल करूं कि आप यहाँ पे आके दुआ करें, तो कहते हैं पास्टर जी हम नहीं कर सकते। माइंडसेट, यहाँ पे कोई ऐसी चीज नहीं है, मैं खुद किसी के सामने बोल नहीं सकता था, माइंडसेट था मेरा।
لیکن آج خداوند نے مجھے اپنے جلال کے لیے کھڑا کیا اور میرے اس مائنڈ سیٹ کو خداوند نے چینج کیا. اس لیے آج ہمیں اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہے. آج ہم نے دیکھنا ہے جب شیر ہاتھی کو دیکھتا ہے تو وہ لنچ سوچتا ہے. ہاتھی شیر کو دیکھتا ہے تو اس کا مائنڈ سیٹ ہے کھاؤ آ رہا ہے, ایٹر آ رہا ہے, یہ مجھے کھا جائے گا, حالانکہ وہ اس سے اتنا بڑا ہے. جراف جب اسے دیکھتا ہے تو کہتا ہے وہ کھاؤ آ رہا ہے, مجھے کھا جائے گا, مائنڈ سیٹ ہے اس کا. اور جب شیر اسے دیکھتا ہے اس کو پتا ہے یہ میرا لنچ ہے. آج آپ کو اپنے مائنڈ سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اگر آج ہمارا مائنڈ سیٹ نہیں ہے تو ہم خدا کی بادشاہت میں بڑھ چڑھ کر کام نہیں کر سکتے. ہاللیلویا. آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں اور خداوند سے کہیں کہ خداوند جو گفٹ, جو ٹیلنٹ, جو ابیلٹی تو نے ہمیں دی ہے, جو مینٹیلٹی تو نے ہمارے اندر ڈالی ہے, تو ہمیں اسے لائق کر دے خداوند کہ ہم تیرے نام کو جلال دینے والے بنے. اور خداوند ہم سے کوئی غلطی خطا ہوئی ہو تو ہمیں معاف کر تاکہ ہم یسوع تیرے نام کو جلال دینے والے بنے. ہمیں اسے لائق کر دے خداوند, ہمیں اسے لائق کر دے کہ ہم اپنے مائنڈ سیٹ کو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں کہ ہمیشہ خداوند تیرے جلال کے لیے کھڑے رہیں تاکہ یسوع تیرا نام عزت اور جلال پائے. آئے خداوند ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں لوگوں کے لیے, زندگیوں کے لیے, ان کی ایک ایک چیزوں کے لیے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں, کیونکہ تو قدرت والا خدا ہے, تو برکت دینے والا خدا ہے, تو شفا دینے والا خدا ہے. تو ان بچوں کی زندگیوں میں اپنا جلال ظاہر کر تاکہ یہ بچے سدا تیرے جلال کے لیے کھڑے ہوں اور تیرے نام کی حمد کریں, تیرے نام کی ستائش کریں اور دنیا میں خداوند تیرے نام کو جلال دینے والے بنے. ان کے بلیف سسٹم میں تو اپنا جلال ظاہر کر, ان کی مینٹیلٹی میں اپنا جلال ظاہر کر, ان کے اسکلز کو خداوند ان کے اندر ڈیولپ کر تاکہ خداوند یسوع تیرے نام کو جلال ملے. میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں جتنے لوگ یہاں پہ ہیں خداوند تیری پاک مرضی کے مطابق ہے, تیرا شکر کرتا ہوں خداوند. جو نہیں آ سکے, جن کو روکا گیا, جن کی زندگیوں میں یہ ساری باتیں کہی گئی, خداوند ان باتوں کو تیرے دیے گئے اختیار سے یسوع نام سے کینسل کرتے ہیں. تو ان کے مائنڈ سیٹ کو خداوند چینج کر تاکہ وہ تیری بادشاہت کے لیے نہ کہ کسی انسان کے پیچھے بھروسہ کریں بلکہ تجھ پہ بھروسہ کریں.